چین کے بیجنگ شہر کی ایک 16 سالہ لڑکی کے ساتھ کسی نے زبردستی زنا کیا۔ مجرم زنا کرنے کے بعد بھاگ گیا اور کسی کو اس کی خبر تک نہ ہوئی کہ اس لڑکی کے ساتھ کس نے زنا کیا ہے۔ یہ خبر آگ کی طرح پھیل گئی۔ جب اس واقعے کی خبر عوامی جمہوریہ چین کے بانی چیئرمین ماؤ زیڈونگ کو ملی تو وہ اپنے ساتھیوں اور اہلکاروں کے ساتھ اس لڑکی کی خبر گیری کے لیے اس کے گھر آیا۔ چیئرمین ماؤ نے لڑکی کو پیار دیتے ہوئے کہا کہ بیٹی فکر مت کرو، میں آپ کو انصاف ضرور دلاؤں گا۔ چیئرمین ماؤ نے لڑکی سے پوچھا کہ جب مجرم تیرے ساتھ زبردستی زنا کر رہا تھا تو نے چیخو پکار کی؟ لڑکی نے جواب دیا، ہاں، میں نے لوگوں کو زور زور سے اپنی مدد کے لیے بلایا، پر میری مدد کرنے کے لیے کوئی بھی نہ آیا۔ چیئرمین ماؤ نے کہا کہ اگر میں آپ کو کہوں کہ اسی زور کے ساتھ دوبارہ چیخو پکار کرو تو کیا تم پکار سکتی ہو؟ لڑکی نے جواب دیا، جی ہاں۔ چیئرمین ماؤ نے اپنے اہلکاروں کو آدھا کلومیٹر کے فاصلے پر کھڑا ہونے کا حکم دیا۔ اس کے حکم کی تعمیل کی گئی۔ جب اہلکار آدھے کلومیٹر کے فاصلے پر جا کر کھڑے ہو گئے تو لڑکی کو حکم دیا گیا کہ اسی آواز کے ساتھ چیخو۔ لڑکی نے زور زور سے چیخنا شروع کر دیا۔ پھر چیئرمین ماؤ نے اپنے سب اہلکاروں کو بلایا اور پوچھا کہ کیا تم سب کو اس لڑکی کی چیخ کی آواز سنائی دی گئی؟ سب نے کہا، جی جناب، ہم سب کو اس کی آواز صاف صاف سنائی دے رہی تھی۔ تو چیئرمین ماؤ نے اپنے سب اہلکاروں کو حکم دیا کہ آدھے کلومیٹر کے اندر اندر جتنے بھی آدمی ملتے ہیں سب کو گرفتار کر کے میرے سامنے لاؤ۔ جب سب آدمیوں کو گرفتار کر کے چیئرمین ماؤ کے سامنے لایا گیا، چیئرمین ماؤ نے حکم دیا کہ اگر آدھے گھنٹے کے اندر اندر مجرم کی پہچان نہ ہو سکی تو ان سب مردوں کو قتل کر دیا جائے، کیونکہ یہ سب قصوروار ہیں۔ جب لڑکی زیادتی کے دوران چیخی ہوگی تو ان میں سے بہت سے لوگوں نے اس کی آواز سنی ہوگی۔ بس اس بات کو ابھی چند منٹ ہی گزرے تھے کہ انہی گرفتار شدہ آدمیوں نے اس آدمی کی نشاندہی کر دی جس نے اس لڑکی سے زیادتی کی تھی۔ مجرم کو پکڑ کر چیئرمین ماؤ کے سامنے پیش کیا گیا۔ جب مجرم کو لایا گیا تو چیئرمین ماؤ نے لڑکی کو بلایا، بیٹا ادھر آؤ، ان میں سے تمہارا مجرم کون ہے؟ لڑکی نے مجرم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ وہ آدمی ہے جس نے میرے ساتھ زبردستی کی ہے۔ اسی وقت حکم دیا گیا کہ اس آدمی کو قتل کر دیا جائے۔ حکم کی تعمیل کی گئی۔ اسی طرح نوعمر لڑکی کے مجرم کو تلاش کر کے 3 گھنٹوں کے اندر اندر قتل کر دیا گیا۔ اس کو کہتے ہیں انصاف۔ یہی وجہ ہے کہ چین کو دنیا کے ترقی یافتہ ملکوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ ہارون رشید کے دور میں قسطنطنیہ مسلمانوں کو خراج دیا کرتا تھا۔ وہاں ایک عورت حکمرانی کرتی تھی۔ رومیوں نے اسے معزول کر کے نسوفور کو حکمران بنا لیا۔ اس نے ہارون رشید کو لکھا، ملکہ اپنی خلقی کمزوری اور ضعف عقلی کی بنا پر تمہیں خراج ادا کرتی تھی، لہذا میرا خط ملتے ہی وہ ساری رقم واپس کر دو، ورنہ تمہارا فیصلہ تلوار کرے گی۔ یہ خط پڑھ کر ہارون رشید غضب میں آ گیا اور اسی خط کی پشت پر یہ جواب لکھ کر بھیج دیا، امیر المومنین ہارون رشید کی طرف سے، رومی کتے کے نام، اے کافر ماں کی اولاد، میں نے تیرا خط پڑھ لیا ہے۔ اس کا جواب سننے کی بجائے عنقریب تو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ یہ جواب بھیج کر اسی وقت لشکر کو کوچ کا حکم دے دیا۔ گھمسان کا رن پڑا۔ نسوفور کو شکست ہوئی اور اسے مجبوراً خراج دے کر صلح کرنا پڑی۔